السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور بہت آسان تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ الحمدللہ بہت ساری طالبات اس طریقے سے بتائے ہوئے تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو آسانی کے ساتھ سمجھ پائی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اور جو بھی طالبات ہیں سمجھنا چاہتی ہیں ان کو بھی بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ آن لائن کے لیے نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، رابطہ کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب، لائک، شیئر لازمی کیجئے، صدقہ جاریہ نیکی کی نیت سے۔ شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 261۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب یہاں سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اکثر قرآن پاک میں غلطی کہاں پہ ہوتی ہے۔ بہت ساری غلطیاں مجہول قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مجہول یعنی ڈھیلا، کہیں پہ کھینچ لیا، کہیں پہ نہ کھینچا۔ آپ نے ایک چیز یاد میں بار بار بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ الف، واو اور یا ساکن جب کسی حرف کے بعد آئیں تو مدہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ کھینچ لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے ساتھ با لگا دیتے ہیں، با الف زبر با، ٹھیک ہے۔ الف نہ ہو تو ہم با زبر با، با زبر با کھینچے بغیر پڑھتے ہیں۔ واو آ گیا تو واو سے پہلے با لگا دیں اور اوپر پیش۔ آپ کو پتہ ہے واو کی آواز جو ہے وہ وو کر کے نکلتی ہے، یعنی کہ ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدہ ہے۔ پیچھے با، واو پیش، بو کھینچ لیں گے۔ اگر یہ واو نہ ہو تو ہم با پیش بو کرتے ہیں، نہیں کھینچتے۔ اس کے بعد اسی طرح با کے آگے یا ہے ساکن اور پیچھے زیر لگا دیں، با یا زیر بی کھینچ لیتے ہیں۔ اب اگر یہ یا نہ ہو یہاں تو ہم با زیر بی پڑھتے ہیں، یعنی کہ کھینچے بغیر بی کر لیتے ہیں۔ اب ہم یا کے ساتھ ہم بی کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا مدہ کا معاملہ، کھینچ لیا۔ اب لین کس طرح ہوتا ہے وہ صرف ایک بات آپ نے نوٹ کر لینی ہے کہ جب واو اور یا ساکن وہ حرف ہوتا ہے جو کہ سکون والا ہو، اور آپ سکون والا کہہ سکتے ہیں یا پھر رکی ہوئی آواز والا کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیں، جس کے اوپر یہ چھوٹی سی دال بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دونوں پہ زبر لگا دیں، واو سے پہلے زبر، یا سے پہلے زبر لگا دیں۔ اب اس کو پیش کو بھی ہٹا دیں اور زیر کو بھی ہٹا دیں۔ اب مدہ کی جگہ لین ہو جائے گا۔ اب لین کیسے ہوتا ہے؟ لین آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گی کہ ہم دونوں حروف کو ملا کے پڑھتے ہیں نا، جیسے کہ با واو زبر، با یا زبر، ٹھیک ہے۔ لین بتا رہی ہوں، مدہ بتا دیا کھینچنے والا، وہ آپ کے با کے اوپر پیش ہو تو کھنچ جائے گا بو، با کے نیچے زیر ہو تو کھنچ جائے گا بی۔ لین کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ہم با زبر با، واو کو وو کر لیں گے، یعنی کہ با وو، با وو، با وو۔ پہلے با کو زبر سے ہلکا سا با، واو کو وو، ٹھیک ہے۔ دونوں کو ملا دیا، پھر با واو زبر باؤ، با یا زبر بائی، با یی، با یی، با یی، ٹھیک ہے، بائی۔ دونوں کو ملا کے اس طریقے سے لین کر کے آپ نے پڑھ لیا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں موجود نہ ہوں، الف واو یا ساکن، یعنی کہ ساکن اس کو بولتے ہیں واو کے اوپر اور یا کے اوپر یہ ہو، تو حرف نہیں کھینچنا۔ جیسا کہ اگر خالی با کے اوپر زبر آگر اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے با کر کے پڑھنا ہے، با کھینچے بغیر۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا کو سافٹ پڑھنا ہے، مثل، لام اس کے اندر دو ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک لام ہے ساکن، دوسرا لام زبر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کریں گے مثل، لام پیش پچھلے والے یاد رکھنا آپ نے کہ اب اس کے اندر بھی ایک ساکن لام ہے، تو ہمیشہ ساکن والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملاتے چلے آتے ہیں، یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تبھی اس کی دو آوازیں بنے گی، مثل لام زبر لا، یہ والا جو اس کے اوپر ہے، دو لام ہے، مثل الذین۔ اب دیکھیں یہ زال کے آگے یا بھی آ رہا ہے تو کھینچ رہا ہے،
مثل الذین، نون کو نہیں کھینچا، ينفقون. اب یہ لال رنگ کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ قاعدہ اخفاء کا ہے، یعنی کہ اخفاء جو ہے تنوین کے اندر موجود ہوتا ہے، نون ساکن جو ہے تنوین کے اندر موجود ہوتا ہے، اسے تنوین کہتے ہیں. نون ساکن یہ ہوتا ہے، یہ چھپا ہوا ہوتا ہے تنوین کے اندر، اور یہ آپ کو اوپن نظر آ رہا ہے کہ میں نے ابھی لکھا. ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں آپ نے جب آگے تا سا جیم دال دال زا، نوٹ کر لیں، تا سا جیم دال دال زا، سین شین صاد ضاد، طا ظا، فا قاف کاف، فا قاف اور یہ باریک والا کاف. جب یہ حروف آ جائیں تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد تو آپ نے یہاں پہ ہولڈ رک جانا ہے، ناک میں غنہ سا کرنا ہے، لیکن جو نون ساکن کا آپ کو بتا رہی ہوں قاعدہ، اس نون ہی کو آپ نے چھپا کے غنہ کرنا ہے. زبان تالو سے ٹچ نہیں ہوگی تبھی چھپا کے غنہ ہو سکتا ہے، ورنہ اگر آپ یون کر لیں گے تو زبان آپ بول کے دیکھ لیں کہ زبان اوپر ٹچ ہوتی ہے، وہ نہیں ہونے دینی. تو آپ نے یہاں پہ یوں اس طرح سے غنہ کرنا ناک میں 2 سے 3 سیکنڈ، میں زیادہ کر کے آپ کو بتا رہی ہوں. یوں زبان تالو سے ٹچ نہیں کرنی، تو یہ تبھی اخفاء ہوگا. اخفاء کا معنی چھپانا، نون ساکن کو چھپا کے غنہ کرنا ہے. ينفقون. ٹھیک ہے، یہ نون ساکن جو اوپن نظر آ رہا ہے، پہلے ایک بتایا تنوین کے اندر بھی ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ نون 2 زبر کیا ہوتا ہے؟ نن 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 نن. تو اس کے اندر یہ پڑھتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ نون ساکن آ رہا ہے، ن ن. ٹھیک ہے، ساکن کی آواز رکی ہوئی، ن. ينفقون اموالہم، اس نون کو نہیں کھینچنا. ينفقون اموالہم فی، کھینچیں گے، دیکھیں یا آ رہا ہے فا کے آگے، فی سبیل اللہ. پھر یہ دیکھیں یا آ رہا ہے سبیل اللہ، اللہ باریک ہوگا کیونکہ اللہ سے پہلے زیر آ رہا ہے. ہاں کو ہم نے نہیں کھینچا. کمثلی، کمثلی، تا کو سافٹ پڑھنا ہے، زبان ہلکی سی باہر کر کے، پھر ادا ہوگا کمثلی حبۃ، حب تن، انبتت. اب یہ چھوٹا سا میم آ رہا ہے، دیکھیں یہاں پہ کیا کرنا ہے، اس کا قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ جب میم کے بعد با آ جائے گا نا، میم ساکن کے بعد، تو آپ نے میم پہ بھی غنہ سا کرنا ہے، میم کو ہونٹوں پہ دبا لینا ہے کچھ 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے. انبتت سبع، سبع، با پہ آپ جھٹکا دیں گے، قلقلہ کا حرف یعنی کہ جھٹکے کا حرف ہے با. سبع سنابل، نون کو کھینچا الف آ رہا، دیکھیں سنابل، باقی کسی کو نہیں کھینچا ہم نے. سنابل فی کل سنبلۃ. ٹھیک ہے، اب یہ میم مشدد کا قاعدہ بھی یاد رکھنا ہے، یہ آپ پریکٹس کریں، بار بار پڑھیں، پھر آپ کو یاد ہو جائے گا کہ نون مشدد اور میم مشدد دونوں پہ غنہ کرتے ہیں. سنبلۃ مئۃ، مئۃ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ حبۃ واللہ، یہاں پہ کیا کیا ہم نے، حب با تیوں. پہلے میں نے آپ کو اخفاء کا قاعدہ بتایا، یعنی کہ حروف بتا دیے کہ تنوین کے بعد تا سا جیم والے جو حروف آ جائیں وہ یاد کر لیں، تو ہم اخفاء یعنی کہ چھپا کے غنہ کرتے ہیں نون کو، نون ساکن پر، تنوین پر. ٹھیک ہے، نون جب آ جائے آپ کے منہ میں تو آپ نے اس کو چھپا کے غنہ سا ہولڈ کر لینا وہاں پہ. اب یہ جو ہے یہاں پہ تنوین کے بعد یرملون کے حروف جب آئیں گے، یا را یر، میم لام واو نون، یہ تمام یرملون اس کے اندر حروف موجود ہیں.
یا را، اب یہاں پہ واو آ گیا، کیا کریں گے ہم؟ تی وو، تی وو، تا زیر ایک زیر میں بدل جائے گا، واو پہ غنہ سا آ جائے گا، حبہ تیوں تیوں تیوں، ٹھیک ہے، تیوں ایسے کر لیں گے، حبتیوں۔ یہ دیکھیں کہ یاد رکھنا ہے یرملون کے حروف کہ جب تنوین کے بعد آ جائیں تو آپ نے پچھلا حرف اور اگلا حرف دونوں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ مرج کرنا ہے دونوں حروف، ادغام ہو جائے گا، یہاں پہ دونوں مدغم ہو جائیں گے ایک دوسرے میں، یہ دو حروف، ٹھیک ہے۔ حبتیوں واللہ، اللہ موٹا ہو جائے گا کیونکہ اللہ سے پہلے زبر آ رہا ہے، واللہ، ہا کو ہم نے نہیں کھینچا، یضاعف، واللہ یضاعف، ضاد کو ہم موٹا پڑھیں گے، عین کو حلق سے پڑھیں گے، فا کو نہیں کھینچیں گے، یضاعف، یضاعف۔ آگے یہ یرملون کا حرف ہے یا، اور میم نون زبر کیا ہوتا ہے؟ من، اس طرح ہم اگر اس کو بند کر دیں، میم دو زبر من، یا کھول کے لکھا ہوا ہے میم نون زبر من، اگر اس کو کھولیں تو یہ اس طرح ہی بن جاتا ہے، میم نون زبر من بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جزم ہے۔ تو یہاں پہ کھول کے لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم مئی کر رہے ہیں، دو زبر ایک زیر میں بدل آٹومیٹکلی، جب یہ اوپن ہے تو نون نکل جاتا ہے، اور زبر کے ساتھ، یعنی کہ یہ دیکھ لیں میم دو زبر من اور میم نون زبر من، تو نون تو نکل گیا نا، مئی کریں گے، ما ی، ما ی، زبر جب زبر کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو ما ی ہو جائے گا، مئی، لی مئی، ادغام ہو رہا ہے، مرج کیا ہم نے، لی مئی یشاء، رکنے کی صورت میں حمزہ پر آپ نے اس کو ساکن کر کے ہلکی سی آواز دینی ہے، لمن یشاء، ہلکی سی، بالکل ہلکی سی، اور اگر نہیں رکنا تو آپ نے ایسے پڑھنا ہے، لمن یشاء واللہ، ٹھیک ہے، من یشاء واللہ واسع علیم۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ تنوین کا ایک تو اخفاء کا قاعدہ، چھپانے والا نون ساکن کو، اس کو چھپانا ہے جب تنوین، یہ جب بھی نون ساکن آ جائے یا تنوین کے حروف آ جائیں، یہ دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، تو آپ نے اس کے بعد تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، کوئی بھی حروف بعد میں آ جائیں ان کے آگے، تو آپ نے نون کو چھپا کے وہیں پہ غنہ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اخفاء کرنا ہے۔ لیکن جب ان کے علاوہ باقی حروف آ جائیں، حروف حلق کی، جیسے کہ عین آ رہا ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ بغیر غنہ بغیر رکے آپ نے پڑھ لینا ہے، واسع علیم، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایسے ہم نہیں کر سکتے، یہاں اخفاء نہیں ہوگا، واسع، ایسے نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا، واسع علیم، پڑھ لینا سیدھا آگے، یہاں پہ ہولڈ کیے رکے بغیر، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلا سبق ہمارا ہوگا، ہم اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے جائیں گے، آپ تھوڑا تھوڑا ہی کر کے سیکھتے جائیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ ہی کے کام میں مرتے دم تک اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہیں، اور استقامت دے اللہ ہمیں ہر اس کام میں جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ تعالی ہم سے کروائیں، ہر اس نیک کام میں استقامت دے کہ ہم اسے باقاعدگی کے ساتھ کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک قبول فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔